بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ زہیر ابن کین اور عباس علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عباس عاشور کے دن گھوڑے پر سوار ہو کر اطراف خیام کا چکر لگا رہے تھے اور نگہبانی کر رہے تھے کہ دشمن نہ آ جائے۔ اسی ہنگام زہیر ابن کین حضرت عباس کے پاس آئے اور عرض کی، میں اس وقت اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کی بات بتاؤں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ خیام حسینی دشمنوں کے خطرے سے باہر نہیں ہے۔ آپ گھوڑے سے نہیں اترے۔ فرمایا، بات کا موقع تو نہیں، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے اس لیے نہیں چاہتا کہ ان کی بات کو ٹال جاؤں۔ بیان کرو کہ میں سوار ہو کر ہی سن لوں۔ زہیر نے کہا کہ آپ کے والد نے جس وقت آپ کی والدہ ام البنین سے شادی کرنی چاہی تو بھائی عقیل سے کہا، میرے لیے بہادر خاندان شجاع عورت ڈھونڈو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک شجاع بیٹا پیدا ہو جو اپنے بھائی حسین کا فداکار اور مددگار بنے۔ اسی بنا پر اے عباس، آپ کو آپ کے بابا نے آج ہی کے لیے ذخیرہ کیا ہے، دیکھیے کوتاہی نہ کیجیے گا۔ عباس کی غیرت یہ بات سنتے ہی جوش میں آ گئی۔ آپ نے پیروں کو رکاب میں اس طرح جھٹکا کہ رکاب ٹوٹ گئی اور فرمایا، اے زہیر، تم یہ کہہ کر مجھے جرأت پر آمادہ کر رہے ہو؟ خدا کی قسم میں ہرگز اپنے بھائی کو نہ چھوڑوں گا، میں ان کی حمایت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گا۔ واللہ لا رأیتک شیئا ما رأیتہ قطعا، خدا کی قسم میں وفاداری کا اس طرح مظاہرہ کروں گا کہ جس کی نظیر تم کو نہ ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے دشمنوں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا تھا جیسے تلوار نہ ہو بلکہ آگ جھاڑی میں لگ گئی ہو، یہاں تک کہ 100 ایسے بہادروں کو تہتے کیا جن کا لشکر میں دبدبا تھا۔ انہی میں مارد بن صدیف تغلبی جیسا بہادر بھی تھا جو فوج میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے اس کے بلند نیزے کو ہاتھ سے چھین لیا اور آواز دی، اے مارد، اگر خدا چاہے گا تو خود تیرے ہی نیزے سے تجھ کو جہنم واصل کرے گا۔ پھر آپ نے اس نیزے کو مارد کے گھوڑے کی کمر میں اتار دیا۔ گھوڑا تڑپ اٹھا، اس نے مارد کو زمین پر پٹک دیا۔ اتنے میں بہت سے دشمن اس کی مدد کو آ گئے۔ عباس علیہ السلام نے اسی وقت مارد کے گلے میں نیزہ اتار دیا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ نیزہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان میں پار ہو گیا تھا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اسی مار کاٹ میں بہت سے دشمن بھی قتل ہو گئے۔ کبریت الاحمر، محمد باقر بیر جندی، صفحہ 387۔ حضرت عباس دشمنوں کی طرف گئے اور انہیں موعظہ فرمایا، انہیں برے انجام سے ڈرایا، لیکن آپ کی نصیحتوں نے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ عباس اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے پاس واپس آئے، سنا کہ بچوں کی صدائیں العطش بلند ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک خیمہ مخصوص اس لیے تھا کہ اس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام اس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ خالی مشکیزیں بچوں کے ہاتھوں میں ہیں اور ان مشکیزوں کو بچے اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی پیاس کو بہلا رہے تھے۔ ان سے فرمایا، نور دیدو، صبر کرو، ابھی جاتا ہوں اور تمہارے لیے پانی آتا ہے۔ عنوان الکلام فشارقی، صفحہ 280۔ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنا نیزہ اور مشکیزہ لیا اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکثیر العبادات کی روایت کے مطابق بھائی سے رخصت ہوتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی، خدایا، میں اپنا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، میں ان خالی مشکوں میں پانی بھر کے پیاسے بچوں کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرات پر 4000 یا 10,000 پہرے دار تھے۔
آپ نے حملہ کیا اور 80 دشمنوں کو قتل کر کے اپنے کو پانی تک پہنچایا۔ دشمنوں نے آپ پر 6 بار حملہ کیا کہ کسی طرح بھی آپ پانی تک نہ پہنچ سکیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان پر سخت حملے کیے اور خود کو پانی تک پہنچا ہی دیا۔ پانی کے قریب گئے اور ایک چلو پانی لیا اور گھوڑے کے دہن تک لے گئے تاکہ پی لے، پھر ایک چلو پانی خود لیا کہ پی لیں، لیکن پیاسے حسین کی یاد آ گئی اور پانی کو فرات میں پھینک دیا۔ فذکر عطش الحسین من مآہ فرام الماء، کبریت الاحمر، صفحہ 159، منتخب التواریخ، صفحہ 258۔ مشک میں پانی بھرا۔ ہاں، عباس نے مشک میں پانی بھرا لیکن پانی نہیں پیا اور خود سے خطاب فرمایا، یا نفس من بعد الحسین ہونی و بعدہ لا کنت ان تکونی، ھذا الحسین ارد المنون و تشربین بارد المعین، تاللہ ما ھذا فعل دینی۔ اے نفس، بعد حسین تیری زندگی بے وقت ہے، تجھے ان کے بعد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ حسین ہیں جو تشنہ لب اور موت کے قریب ہیں اور تو چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لے۔ خدا کی قسم، میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے فرمایا، بخدا میں لب کو پانی سے تر نہ کروں گا جبکہ میرا آقا حسین لبے تشنا ہے۔ واللہ لا ازرق الماء وسید الحسین عطشانم۔ بحار الانوار، جلد 45، صفحہ 41، ترجمہ مقتل ابی مخنف، صفحہ 97۔ بیعت وصیت پسر، بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے شب 21 رمضان اپنی شہادت کی رات عباس علیہ السلام کو آغوش میں لیا اور سینے سے چمٹا کر فرمایا، بیٹا جلدی، روز قیامت تیری وجہ سے میری آنکھ روشن ہوگی۔ ولدی اذ کان یوم العاشوراء او دخلت المشرعۃ ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ میرے لال، جب روز عاشور آئے اور تم گھاٹ کے کنارے پہنچنا تو خبردار پانی نہ پینا جبکہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہو۔ معالی السبتین، جلد 1، صفحہ 454۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشک داہنے شانے پر رکھا اور خیمے کی طرف چلے۔ دشمن کی فوج نے راستہ روکا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ تنہا ان سب سے لڑتے رہے۔ آپ اس طرح لڑتے رہے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے یہاں تک کہ نوفل ازرق نے آپ کے داہنے ہاتھ پر ضرب لگائی اور ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مشک کو بائیں کندھے پر رکھا اور دوسری روایت کے مطابق زہد بن ورقہ نے گھات لگا کر درخت کی آڑ سے باہر آ کر داہنے بازو پر ضرب لگا کر کاٹ دیا۔ آپ اسی طرح ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، واللہ ان قطعتم بے میشی یمینی انی احمی ابدا ان دینی وان امام الصادق الیقین نج النبی الطاہر الامین۔ باخدا اگرچہ تم نے دہنا ہاتھ قطع کر دیا ہے، میں اسی طرح دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور اس امام کا جسے سچا یقین ہے دفاع کرتا رہوں گا، وہ امام جو پسرے بنت پیغمبر ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔